عمر چیمہ صاحب، آپ سے سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے یہ جو کینٹ کا استعفیٰ آیا ہے اس کے اوپر مختلف طرح سے تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی اہمیت ہے اس کی اور اس کے اثرات کیا ہوں گے امریکی سیاست کے اوپر؟ میں استعفے کو دو طریقوں سے دیکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک پہلا ریزائن ہے جو ایک ان کا پورا ایک ماگا کیمپ ہے، اس میں ایک دراڑ ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ انٹیلیجنس کمیونٹی سائڈ سے آنا وہ اس چیز کو فردر ایک تقویت دیتا ہے، ایک ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ یہ جنگ اسی طرح سے شروع ہوئی ہے جس طریقے سے بش نے ایران میں عراق میں جنگ شروع کی تھی. ایک فرق ضرور تھا کہ بش نے رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے بے شک انہوں نے جھوٹا پراپیگنڈا کیا جو بھی کیا، لیکن انہوں نے ٹائم لیا، یونائٹڈ نیشن کے پاس گئے، وہ کانگریس کے پاس گئے، انہوں نے اپنے اتحادی جو ہیں انہیں ایک مطمئن کرنے کی کوشش کی. ٹرمپ تو رات کو سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے اور وہ جا کے اٹیک کر دیتا ہے، اس نے تو وہ والا کام کیا. تو ایک تو یہ چیز کلیئر ہوئی کہ ان کے پاس کوئی ایسی انٹیلیجنس نہیں تھی جس سے یہ تاثر ملتا ہو کہ کوئی ایران کی طرف سے انہیں کو فوری طور پہ خطرہ ہو. بلکہ ایک اور گارڈین میں بھی سٹوری آئی ہے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی یو کے بھی نیشنل سیکیورٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی موجود تھے، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے کوئی فوری طور پہ اس طرح کا امریکہ کو کوئی تھریٹ تھی نہیں. اچھا، دوسرا جو اس نے ریزائن میں اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے انفلوئنس میں آ کے یہ جنگ شروع کی ہے، اس نے نہ صرف کہ ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے بلکہ اس نے ایک ہسٹری کریٹ کر دی ہے. وہ اس طرح سے کہ پہلے تو لوگ بات کرتے تھے اور وہ آؤٹ سائڈر بات کرتے تھے، وہ ایک تاثر کی بنیاد پہ ساری ایک بحث کو آگے لے کر چل رہے ہوتے تھے. ادھر تو ایک انسائڈر ایک بات کر رہا ہے. تو یہ ٹرمپ کے لیے جو اس پر بہت زیادہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے، اس میں اس کی پوزیشن اپنی انڈرمائن ہوتی ہے کہ جب یہ کوئی کہتا ہے کہ اس نے نتن یاہو کے کہنے پہ کیا ہے اور نتن یاہو نے اس کو انفلوئنس کیا ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے. اور نتن یاہو نے جو کیا ہے وہ اس کام کے لیے آج سے کوشش نہیں کر رہا، وہ 92 سے شروع ہوا ہے. 1992 میں فرسٹ ٹائم اس نے ایران کے ویپنز کے حوالے سے بات کی تھی کہ جی ادھر سے ہمیں خطرہ ہے، اور وہ مختلف ٹائم پر کبھی یو این میں، کبھی ادھر واشنگٹن میں، کبھی کسی اور فورم پر وہ یہ بات کرتا آیا کہ ہمیں ان کو ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ دراڑ اب جو ہے مزید بڑھے گی، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس جنگ میں بھی امریکہ کے اور جو اسرائیل ہے ان دونوں کے مقاصد مختلف ہیں. ایون اگر امریکہ کے مقاصد حاصل ہو جائیں تو اسرائیل ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلے گا، ایک فیئر فیکٹر جو ہے وہ پلے کرے گا جس سے امریکہ اس سے نکل نہیں پائے گا. تو جو پہلے غزہ والا معاملہ ہوا اس سے ان کی جو ایک ینگ جنریشن ہے وہ ایک اینٹی اسرائیل ہوئی. ابھی والی جو ہو رہا ہے، یہ جو ایران والی وار ہے، اس میں ان کی جو اوور پالیسی سرکلز ہیں، جو ان کی ایک پولیٹیکل کمیونٹی ہے، اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پہلے اسرائیل کے خلاف تھے، لیکن وہ کوئی ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں تھا کہ جس سے وہ کھل کر سامنے آ سکتے، تو انہیں بھی اب بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے تجزیہ کیا ہے سلیم صافی صاحب، خاص طور پہ یہ صرف نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر نہیں بلکہ جو ان کی نیشنل انٹیلیجنس ہے اس کے بھی ڈائریکٹر تھے. سو اتنی کلیدی شخصیت کا استعفیٰ یہ کہہ کر دینا کہ ان کے خیال میں ایران سے امریکہ کو کوئی یا ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا، یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ اور کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ کا ایک کیمپ ہے اس میں دراڑ پڑنے شروع ہو گئی ہے، اس کا پہلا اثر ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو ٹرمپ اور نتن یاہو کی یہ جو جنگ ہے، یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا کوئی اخلاقی جواز وہ پیش نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں، اور بالکل ایک بلا جواز جنگ ہے جو انہوں نے چھیڑی ہے اور اس خطے پہ انہوں نے یہ مصیبت نازل کر دی ہے. تو اس استعفے سے ایک تو یہ ہے کہ اس رائے کو مزید تقویت ملتی ہے
کہ یہ بالکل بلا جواز جنگ تھی اور اس کے لیے بہانہ تراشا گیا ہے۔ دوسرا، پہلے تو یہ بات کی جاتی تھی اور ایک رائے تھی عام طور پہ کہ نیتن نے انفلوئنس کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، لیکن اتنے ذمہ دار شخصیت کی طرف سے اپنے استعفے میں یہ بات لکھنا، اس سے اس کی بالکل تصدیق ہو گئی کہ واقعی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ خود نہیں کیا ہے، بلکہ وہ نیتن کے چال میں آ گئے ہیں اور انہوں نے ایران پہ حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کے بارے میں اس سے پہلے بھی جہاں اسرائیلی لابی امریکہ کے اندر بہت زیادہ سٹرانگ ہے اور بہت ڈیپ روٹڈ ہے، تو وہاں اسرائیل سے نفرت کرنے والے اور اسرائیل پہ تنقید کرنے والے بھی بہت ہیں، اور وہ جو طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کا ایک ٹول بن گیا ہے، تو اس طبقے کو تقویت ملے گی اور اسرائیل کے بارے میں انگلیاں اب زیادہ اٹھنے لگیں گی امریکہ کے اندر۔ پھر جو انجام اصل میں اس جنگ کا ہوا اور ہونے جا رہا ہے، اگر تو فتح مل جاتی تو پھر بھی اس طرح کی چیزیں آسانی کے ساتھ دب سکتی تھی، لیکن امریکہ کو جو رسوائی ہو رہی ہے اور اسرائیل کو جو ناکامی ہو رہی ہے ایران کو زیر کرنے میں، یا ابھی وہ اگر مذاکرات چاہتے ہیں تو ایران کا اتنا اپر ہینڈ ہے کہ ایران مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتا، تو آگے جا کے اس جنگ کا جو منطقی انجام ہونا ہے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت پہ جو نگیٹو اثرات پڑے ہیں، اس کے لیے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ پھر یہ بات بھی کہی جائے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ حماقت کی تھی تو وہ اسرائیل کے نیتن کے کہنے پہ کی تھی۔ سلیم صافی صاحب، جہاں آپ کی بات میں بڑا وزن ہے، لیکن ماضی میں آپ یہ کہتے آئے ہیں کہ جو اسرائیلی لابی ہے امریکہ کے اندر، بلکہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر، یہ اتنا اثر رکھتے ہیں مال کے ذریعے، ویسے جنرلی ان کی روٹس اتنی اسٹرانگ ہیں کہ ان کو کمزور کرنا یا ان کی بات نہ ماننا یا ان سے انفلوئنس ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو اس وقت ریزیلینس دیکھ رہے ہیں، وہ طبقہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ اس وقت اتنا بڑا ہے کہ اس لابی کو توڑ پائے، اس کا اثر کم کر پائے؟ نہیں، میں نے ایک تو یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد ان کا اثر ختم ہو جائے گا یا وہ اس لابی کے اثر کو توڑ دے گا، بلکہ میں نے یہ کہا کہ جو اس کی مخالف لابی ہے وہ خواہ کرسچین میں ہیں، بلکہ خود یہودیوں کے اندر بھی جو مین سٹریم یہودی ہے وہ تو اسرائیل کے حق میں نہیں ہے اور صہیونیت کے حق میں نہیں ہے، تو ان لوگوں کے موقف کو ذرا تقویت ملے گی اور ان آوازوں میں ذرا جان آ جائے گی۔